دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرما کے نیکیوں کو سامنے رکھ کے ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ قرآن پاک سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت کا چند حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اس کے اندر اللہ کا اعلان ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اے دنیا کائنات والو، جس بھی وقت، جس بھی دن یا جس بھی مہینے یا پورے سال کے اندر جب بھی عبادت ہوگی تو اللہ کی ہوگی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا جب عقیدہ توحید مضبوط ہو گیا تو پھر دوسرا حکم اللہ کی وصیت اور نصیحت تمہیں یہ ہے کہ والدین احسانہ، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، حسن سلوک کرنا، ان کا خیال رکھنا۔ اس دین اسلام یہ واحد مذہب ہے کہ جنہوں نے والدین کو اتنی شان مقام عطا فرمایا کہ آپ حدیث کا مطالعہ کیجئے، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس بندے نے فرضی نماز کے علاوہ 12 رکعات 12 نوافل دن کے اندر پڑھ لیے، ایک حدیث کے الفاظ ہے بنی لہ بیت فی الجنہ، دوسری حدیث کے الفاظ ہے بنی اللہ لہ بیتا فی الجنہ، فرمایا اللہ رب العزت اس پہ ہمیشگی کرنے والے کے لیے جنت کے اندر ایک ایسا محل تیار کرتا ہے کہ وہ اندر سے باہر اور باہر سے اس کا سارا اندر کا ویو اور وہ منظر نظر آتا ہے۔ ان نوافل کی فضیلت و اہمیت سنن ترمذی کے اندر حدیث پاک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ کے گھر تشریف فرما ہیں تو آپ تہجد کے وقت نماز کے لیے وضو فرمانے کے لیے حجرہ عائشہ سے باہر آئے، سامنے اپنے اپنے صحابی ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کھڑا ہوا پایا۔ امام ابن حجر اسقلانی فتح الباری شرح بخاری کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ جو ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے نبی پاک کے سفر و حضر کے ساتھی تھے، آپ کے غلام تھے، آپ کے تہجد کے مسواک کے ساتھی تھے۔ ربیعہ کا شمار اصحاب صفہ کے جو آپ کے اسٹوڈنٹ تھے ان کے اندر تھا۔ جب آپ باہر آئے تو آگے انہوں نے اپنا پیالہ کیا اور کہا آقا اس میں سے آپ وضو فرمائیں، آپ وضو کریں گے، تہجد پڑھیں گے، آپ کو ثواب ہوگا، اللہ وضو کروانے کے برکت سے مجھے بھی ثواب عطا فرمائے۔ 2 4 5 دن جب آپ نے یہی سارا روٹین دیکھی ربیعہ کی کہ میرے لیے صرف میرا انتظار کرنے کے لیے اپنی پوری رات گزار دیتا ہے، آپ کو پیار آیا اور آپ نے فرمایا ربیعہ سوال کر، کس چیز کا سوال کرتا ہے؟ آج تو جو بھی مانگے گا یہ اللہ کا نبی تجھے وہ اللہ سے لے کے دے گا۔ جب اتنی بات سنی کہا ایک دن سوچنے کا موقع عنایت فرمائے، کہا ربیعہ سوچ لے۔ اگلا دن ہوا، وضو کروانے کے لیے آئے، آپ نے فرمایا ربیعہ سوچ لیا؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا سوال کر لے، مانگ لے، کیا چیز چاہیے؟ میرے بھائیو ایمان غور کیجئے گا، یہ صحابی کا ایمان آپ دیکھیے گا کس قدر ایمان کے اعلیٰ درجے میں فائز ہے۔ کوئی دنیا کی چیز متاع نہیں مانگا، آگے کہتے ہیں انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ پھر اگر آپ کسی چیز کی مجھے آفر دیتے ہیں مانگنے کی، پھر ربیعہ کو جنت بھی چاہیے اور جنت کے اندر آپ کے ساتھ والا محل بھی چاہیے، آپ کا پڑوس چاہیے۔ آپ نے یہ اتنی حرص لالچ دیکھی کہ اتنا پیار، فرمایا ابا غیر ذالک، اس کے علاوہ کچھ ہے تو وہ بھی مانگ لیں، یہی چاہیے۔ تیسری مرتبہ پوچھا، فرمایا یہی چاہیے۔ فرمایا پھر ربیعہ ایک کام تم کر لے، اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، زیادہ سے زیادہ نفلی نماز تو پڑھا کر، یہ جو نعمت ہے اپنے ساتھ والا گھر اللہ سے میں تجھے لے کے دوں گا۔ نفلی نماز 12 رکعات پڑھ لی، جنت کے اندر گھر تعمیر ہو گیا۔ جس نے رکعات زیادہ سے زیادہ پڑھی آج بھی محبوب پیغمبر کے فرمان پہ اس کو ساتھ والا گھر اللہ لے کے دے گا انشاءاللہ۔ یہ نفلی نماز کی فضیلت اتنی، اور پلٹ کے دوسری طرف دیکھیے والدین۔ اب والدین کی شان، مقام، عظمت اسلام نے کیا ان کو بخشی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے
آپ نے فرمایا اگر ایک بندہ نفلی نماز پڑھتا ہو، بھائیو کون سی نماز؟ نفلی، فرضی کی بات نہیں ہے۔ فرمایا نفلی نماز پڑھ رہے، باپ کی آواز آ گئی، ماں کی آواز آ گئی، فرمایا اس سے پہلے استاد کی بات آواز آئی، نفلی نماز پوری کر کے ان کی بات سننا۔ فرمایا اگر ایک مفسر ہے، قرآن کی تفسیر لکھنے والا، آواز آئے گی، کوئی بھی ہو، تم نے اپنی نفلی نماز مکمل کر کے ان کی بات سننی ہے۔ کوئی بھی دنیا کا بندہ بلائے، نبیوں کے علاوہ، فرمایا ان کی بات بعد میں سننی ہے، پہلے اپنی نفلی نماز مکمل کر لے۔ لیکن والدین، ان کا کیا حکم ہے؟ نبی پاک نے فرمایا نفلی نماز بندہ پڑھ رہا ہے، باپ کی آواز کان میں پڑی، ماں کی آواز کان میں پڑی، نفلی نماز کو ترک کر دے، چھوڑ دے، سلام پھیر دے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے یہ نہیں چاہیے، پہلے اپنے ماں کی یا باپ کی جا کے بات سن کے آ۔ صحیح البخاری کے اندر ہے، وہ سنتے رہتے آپ۔ جریج ولی نفلی نماز ہی پڑھ رہا تھا، نبی پاک نے فرمایا ماں کی آواز آئی، اللہ کا ولی تھا، نیک بندہ، کہتا ہے اس کو مسئلے کا نہیں پتا، کہنے لگا میں نماز مکمل کر کے پھر بات سنوں گا۔ مکمل کر کے ماں کے پاس گیا، ماں بڑھاپے میں تھی، بڑھاپے کے اندر ماں باپ کچھ ایسی بات کر دیتے ہیں جو کڑوی لگتی ہے۔ کہا پھر میری بد دعا یہ ہے، تو نے میری بات نہیں سنی، جب تک تجھے موت نہ آئے، جب تک تو کسی زانیہ بدکارہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ آپ نے فرمایا پھر یہی ہوا، جریج ولی اللہ کا ولی، ماں کی بد دعا اللہ نے قبول کر لی اور اللہ نے اس کو بستی والوں سے مار پڑوا دی۔ نفلی نماز اتنی فضیلت، لیکن فرمایا جب ماں باپ کی آواز آ جائے نا تو نفلی نماز سے بھی اوپر ماں باپ ہے۔ اور نفلی نماز پڑھنے کی برکت سے محدثین نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اگر جنت کے اندر مقام اور محل ملے گا تو پھر ماں باپ کی اطاعت کی وجہ سے بالأولیٰ ملے گا، ضرور ملے گا۔ یہ ہے ہماری اصل بنیاد، جڑ، جن کی وجہ سے ہم اس دنیا میں ہیں۔ اور کتنا وہ ذلیل، ظالم اور بدبخت انسان ہے، نامراد ہے کہ جو بندہ یہ اپنی اصل اور اپنی جڑ کو کاٹے، اصل کو کاٹے۔ اسی لیے امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ جس کتے کو اس کا مالک ایک مرتبہ صرف کھانا کھلا دے، ایک مرتبہ روٹی ڈال دے، فرمایا وہ پوری کائنات کے سامنے بونک سکتا ہے، اس کو کاٹ سکتا ہے، اس کو پڑھ سکتا ہے، لیکن جس نے اس کو کھانا کھلایا ہو بھلا اس کو یہ کاٹے گا، اس کے سامنے بولے گا؟ امام ابن کثیر فرماتے ہیں پھر اس سے بڑا ظالم اور گندا اور بدبخت کون ہو سکتا ہے کہ جس کو اس کے والدین نے پال پال کے بڑا کیا، 2 سال تک ماں کا دودھ چوستا رہا، اس کے پیٹ میں تھا، حمل کی حالت میں اس ماں کا خون پیتا رہا، آج وہی زبان جو دودھ چوستی رہی ماں کی چھاتی سے، وہی ماں کو گالیاں نکالے، اس کو برا بھلا کہے، پھر تجھ سے بہتر تو وہ کتا ہوا، تجھ سے بہتر وہ گندا اور ناپاک جانور نہ ہوا جو اپنے مالک کے سامنے نہیں بونکتا۔ اسی دودھ سے، ماں کے دودھ سے تیری زبان بنی، اسی زبان سے۔ اسی لیے نبی پاک نے فرمایا تھا اکبر الکبائر، کچھ گناہ ہیں کبیرہ گناہوں سے بھی کبیرہ گناہ جو اللہ معاف ہی نہیں کرتا، فرمایا ان میں سے ایک یہ ہے کہ بیٹا یا بیٹی اپنے ماں باپ کو گالی نکالے، فرمایا یہ اللہ معاف نہیں کرتا۔ اور فرمایا انسان اتنا پیارا تجھے بنایا میں نے، اتنا پیارا۔ اب حدیث کا مطالعہ کیجئے، نبی پاک نے فرمایا جتنی چیزیں اللہ نے بنائی، کن کہا بن گئی، فرشتے یا کوئی بھی دنیا کی چیز، لیکن جب انسان تیری باری آئی نا، اللہ مجھے بھی کن کہہ کے بنایا، فرمایا نہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو اللہ کا نائب تھا اس زمین پہ، خلیفہ تھا۔ جب تیرے بنانے کی باری آئی، اللہ نے اپنا قانون توڑ دیا، ضابطہ توڑ دیا، فرمایا ساری چیزیں کن کہہ کے بنی ہیں، انسان تیری شان، تیری عظمت بھلا کیا ہے؟ خلقتک بیدی، اللہ رب العزت نے تجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ انسان اتنا پیارا بنایا، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا 18ویں پارے کے اندر، فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فتبارك الله احسن الخالقین۔
کاش ہمیں ترجمہ آتا ہو قرآن کے ساتھ، اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی خوبصورت آیات، فرمایا انسان بڑا پیارا تجھے بنایا، اور کتنا پیارا دوسرا مقام، فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ 4 قسمیں کھائی ہیں اللہ نے، فرمایا تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا پہاڑ کی قسم، اس امن والے شہر کی قسم۔ اللہ بتانا کیا چاہتا ہے 4 قسمیں کھا کے؟ فرمایا ایک ہی بات، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے انسان کو بڑی خوبصورت ترین شکل میں بنایا۔ اللہ پھر تقاضا کیا ہے؟ فرمایا ایک ہی تقاضا ہے، انسان تیری اصل 2 قطرے ہیں، صرف 2 قطرے، من بین الصلب والترائب، فرمایا ایک قطرہ اللہ نے باپ کی کمر سے نکالا، دوسرا قطرہ ماں کی چھاتی سے نکالا، فرمایا دونوں قطروں کو جوڑ کے اللہ نے رحم میں جگہ دی ہے۔ اب وہ آیات پڑھیے 18ویں پارے، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، فرمایا وہ خون تھا جمع ہوا، اس کو ہم نے لوتھڑا بنا دیا، پھر ہڈیاں، پھر گوشت، سارا پروسیجر اللہ نے کیا۔ فرمایا پھر انسان، اس ماں نے تجھے اپنے پیٹ میں 9 مہینے اٹھائے رکھا، ایک پتری چھوٹی سی برداشت نہیں ہوتی انسان سے، اگر گردوں میں یا پیٹ میں ہو جائے نا، جب تک وہ نہ نکلے برداشت نہیں کر سکتا۔ فرمایا وہ ماں کی پھر شان عظمت کیوں نہ ہو، اس نے تجھے اتنے تقریباً کلو کا وزن، آدھا پونا کلو تو ہوگا نا، وہ اتنی سی پتری برداشت نہیں ہوتی، فرمایا وہ ماں نے تجھے کلو کے قریب کا اپنے پیٹ میں 9 مہینے اٹھا کے رکھا ہے۔ تکلیفیں نہیں، آپریشن ہوئے، دردیں ہوئیں، اس لیے نبی پاک نے فرمایا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس عورت کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہو، فرمایا اس کی تکلیف بڑھ جائے اور وہ عورت فوت ہو جائے، اللہ اس کو شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا اس کی تکلیف بڑھ گئی بچے کی پیدائش کے وقت اور یہ فوت ہو گئے، اللہ اس کی وفات کو بھی شہادت کے برابر لکھ دے گا۔ اسی لیے ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے طاقت دی ہے، ہمت دی ہے، میں نے اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے حج کروایا ہے، بیت اللہ کا حج۔ جو کر کے آیا ان سے پوچھیں یہ اسلام کا کتنا مشکل رکن ہے۔ دعا فرمائیے اللہ ہمیں کم از کم زندگی میں 1 مرتبہ حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرمائے، جنہوں نے کیا ہے اللہ ان کا قبول فرمائے۔ مشکل ترین رکن، یا رسول اللہ کندھوں پہ ماں کو اٹھایا تھا، پورے بیت اللہ کا حج کروایا، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا کیسی باتیں کرتا اللہ کے بندے، جب تکلیف کے وقت، تیری پیدائش کے وقت ماں نے تکلیف کی وجہ سے ایک آہ بڑی تھی، تکلیف کی وجہ سے چیخ نکلی تھی، اور تم بیت اللہ کا حج کروا کے اس ایک چیخ کا بھی حق ادا نہیں کر سکا۔ یہ ماں کی شان، والد کی شان کیوں نہ ہو؟ کیوں نہ قرآن کہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا جب بھی عبادت ہوگی تو کس کی؟ پھر بولیے کس کی؟ اللہ کی ہوگی، سجدہ ہوگا اللہ کے سامنے ہوگا، نیاز دی جائے گی اللہ کے نام کی، یہ عقیدہ بن جائے بندے کا اولاد دینے والا اللہ ہے، اولاد چھیننے والا اللہ ہے، عزت و ذلت کا مالک اللہ ہے، ڈوبیاں تار کرنے والا اللہ ہے، ڈوبیوں کو غرق کرنے والا اللہ ہے، حاجی تروا اور مشکل کشا اللہ ہے۔ فرمایا جب یہ تیرا عقیدہ ہو جائے پھر دوسری وصیت اللہ کی، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ فرمایا پھر والدین کے ساتھ نیکی کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، فرمایا جب ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو کچھ ایسی کڑوی بات کر سکتے ہیں، چڑچڑی طبیعت ہو سکتی ہے کہ تجھے وہ بری لگے، تیری بیوی کو بری لگے، بچوں کو بری لگے، لیکن اللہ کا اعلان فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ،
ان کو اف بھی نہ کہنا۔ محدثین تفسیر تو پڑھیے، اف کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں ان کو اوئے اور تو کہہ کے نہ بلانا، سارے پچھلے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اوئے اور تو نہ کہنا۔ اور میرے بھائیوں غور کیجئے، جن کو اوئے اور تو کہنے کی ممانعت قرآن پاک میں ہے، ان کو گالی دینا کتنا بڑا جرم ہوگا۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکنا بھی نہیں۔ یہ نہیں کہنا ابا جی رات میں میرا منڈا صبح سکولے نہیں جا سکیا، کھنگ کرتے رہے ہو، کھانسیاں کرتے رہے ہو، سو نہیں سکے۔ ابا جی ہمارا گھر گندا ہو گیا آپ کی تھوکوں کی وجہ سے۔ فرمایا یہ نہ کہنا، وہ تجھے انگلی پکڑ کے چلاتا رہا، تیرا پیشاب اور پخانہ اپنی گود میں کرواتا رہا، تجھے اس نے بڑا کیا پال پال کے، نہ اس نے سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی، تیرے لیے کماتا رہا۔ فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکنا بھی نہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اللہ پھر جب بات کرنی ہے انداز کیسا ہونا چاہیے؟ فرمایا کریمہ، نرم بات کرنی ہے، بڑے اچھے طریقے سے بات کرنی ہے، کوئی ایسی بات نہیں کرنی ان کی تکلیف ہو، ان کا دل دکھ جائے، ان کو تکلیف نہیں پہنچانی، زج نہیں دینا، غم نہیں دینا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اسی لیے میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ نبی پاک نے فرمایا رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف، فرمایا وہ شخص برباد ہو گیا، وہ شخص ہلاک ہو گیا، وہ شخص نامراد ہو گیا، وہ شخص جہنمی بن گیا۔ قیل من یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا شخص ہے؟ فرمایا من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلیہما، فرمایا جو بندہ اس کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ایک پہنچ جائے یا دونوں بڑھاپے کی عمر میں، فرمایا یہ ان کو ان کی خدمت کر کے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے، ان کو راضی کر کے اللہ کی جنت میں داخل نہ ہو سکا، میں اللہ کا نبی کہتا ہوں یہ بندہ برباد ہو گیا۔ ان کو راضی کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا، یہ بندہ برباد ہو گیا۔ اس لیے محدثین نے اس حدیث کے نیچے شرح لکھی ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے والا، عقیدہ مضبوط رکھنے والا، توحید رکھنے والا، وہ بندہ پکا جنت کے اندر داخل ہوگا۔ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک، ماں باپ کے ساتھ نیکی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ آ رہے ہیں، ایک عورت نے ممبر تیار کروایا، آقا آپ کے لیے بنانا دو، فرمایا بنا دو۔ وہ ممبر تیار کیا گیا جو کی لکڑی کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلی دفعہ جب اس پہ سیڑھیوں پہ قدم رکھنے لگے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، جبریل آگے عرض کیا آقا جس کے سامنے درود پڑھا جائے اور وہ آپ پہ درود نہ بھیجے، صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، اس کو بددعا دیں کہ اس سے بڑا ذلیل بندہ ہی کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا آمین۔ دوسری بات کہا آقا جس کی زندگی میں رمضان آیا، وہ رمضان کے اندر اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکا، رمضان گزر گیا، ایسا بندہ بھی ذلیل ہو گیا، وہ نامراد ہو گیا، جہنمی بن گیا، کہیں آمین۔ نبی پاک نے آمین کہا۔ تیسری سیڑھی پہ قدم رکھنے کی باری نہیں، میرے موضوع سے ریلیٹڈ جبریل نے کہا آقا جس کے ماں باپ بڑھاپے میں پہنچ جائیں اور اللہ کہتا ہے وہ ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، یہ بھی ذلیل ہے، نامراد ہے، اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا، کہیں آمین۔ نبی پاک نے آمین کہا۔ کس کے لیے؟ درود نہ پڑھنے والے کے لیے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کے لیے، رمضان اسی طرح گزارنے والے کے لیے۔ یہ ہے قرآن حدیث کے اندر، سنن ترمذی کی روایت ہے، حسن درجے کی۔ اتنی شان ان ماں باپ کی ہو، پھر قرآن کیوں نہ کہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، پورا قرآن پڑھیے جہاں اللہ نے اپنی توحید بیان کی ہے نا، وہاں اللہ نے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی ذکر کیا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ جس طرح توحید کے بغیر بندہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ توحید نہیں، جتنے مرضی نیک عمل کر لے، اللہ فرماتا ہے حرم اللہ علیہ الجنہ، مشرک پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں اس کے ساتھ اللہ نے فرمایا وبالوالدین احسانا، عقیدہ توحید ہونے کے باوجود باپ کو گالیاں نکالی جائیں، میرا عقیدہ صحیح ہے تو اللہ پھر بھی جہنم میں پھینکے گا۔ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں کہ اگر تمہارا عقیدہ درست ہے تو اس کے ساتھ والدین کے ساتھ فرما برداری ہوگی، اچھا سلوک ہوگا تو پھر جنت کے اندر داخل ہوگا۔ کیا کیا جائے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی
نوجوان نسل کے اندر اس وقت جو پائی جانے والی، فرمایا یہ باپ پہ ماں پہ فوقیت دیں گے اپنے دوستوں کو۔ باپ کہے گا نہیں جانا، میں آنا ہوں 10 منٹ تک، میرا دوست آ گیا۔ باپ کو ٹائم نہیں دے رہا، دوست کو ٹائم دے رہا ہے، باپ کی بات پیچھے، دوست کی آگے۔ فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور میرے نوجوان بھائیو، اگر چاہتے ہو اللہ راضی ہو، اگر چاہتے ہو کہ تم اس دنیا میں قرآن پڑھو اور تمہارے قرآن جنت کے اندر تمہاری حوریں سنیں، تو پھر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا پڑے گا۔ حدیث ہے، سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر 3492 حدیث کا نمبر، احادیث صحیحہ کے اندر امام البانی لائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت کی سیر کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا دخلت الجنت سمعت فیہا قراءۃ، جب میں جبریل کے ساتھ جنت میں داخل ہوا، سمعت فیہا قراءۃ، میں نے ادھر ایک شخص کی، ایک ہی شخص اس کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا۔ جنت کے اندر کیا پڑھتے ہوئے؟ قرآن۔ یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے۔ ادھر تو کسی وزیر اعظم کی، وزیر اعلیٰ کی کوئی میٹنگ ہو یا کوئی اجلاس ہو، تلاوت کرنے والے کے پاؤں بھی نیچے نہیں لگتے۔ میں نے ان کے سامنے تلاوت کی، جنت کے اندر جنت کے لوگوں کو، جنت کے حوروں کو اللہ قرآن سنا رہا ہے۔ فقلت من ھذا، آپ نے فرمایا، میں نے جبریل سے سوال کیا، جبریل یہ شخص کون ہے، کون جنت میں قرآن پڑھ رہا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں تو کوئی قرآن نہیں پڑھ رہا، ہاں یہ آپ کا ایک صحابی ہے حارثہ بن نعمان، اس کی اتنی شان ہے، یہ قرآن مدینے میں پڑھتا ہے، اللہ اس کے قرآن کو جنت میں سناتا ہے۔ اللہ نے جنت کے اندر اس کا قرآن سنایا۔ محبوب اگلے دن نیچے آئے، نماز پڑھائی، نماز کے بعد کہا این حارث، حارث کدھر ہے؟ کانپتے کانپتے آئے، حدیث میں ہے ان کے یہ شانے، یہ کندھے کانپ رہے تھے، آقا کا روب دبدبا۔ محبوب کو غلطی ہوگی، گستاخی ہوگی، معاف کیجیے۔ فرمایا نہیں، غلطی نہیں ہوئی، آج وہ تجھ سے عمل پوچھنا چاہتا ہے جو پوری امت کو نیکیاں بتاتا ہے، اللہ کا رسول نیک عمل بتانے والا، وہ تجھ سے پوچھتا ہے حارثہ تو کون سا عمل کرتا ہے؟ یا رسول اللہ مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں، ایک عمل ہے، میں اپنی ماں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتا ہوں۔ فرمایا حارثہ رات کو میں جنت میں تیری قرآن کی آواز سنی ہے، قرآن پڑھنے کی، لوگوں سنو، یہی حارثہ کا عمل ہے جس کی وجہ سے یہ قرآن زمین پہ مدینے میں پڑھتا ہے، اللہ اس کے قرآن کو جنت کے اندر حوروں کو سناتا ہے۔ ضرور نہ قرآن کہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ میرے بھائی چاہتے ہو یہ عمل کرو، اگر کوئی چاہتا ہے رزق میں فراخی آ جائے، رزق بڑھ جائے، ہم نے اپنی دکانوں میں، گھروں کے اندر الف لام میم تو وہ سب کچھ لٹکا لیا، تویز دھاگے پہن لیے، دم کروا لیا، رزق کے اندر برکت کیسے آئے گی؟ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اللہ وہاں سے آپ کو رزق دے گا، اللہ کی قسم جدھر سے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ سورہ بقرہ پڑھی ہے، اس کا نام سورہ بقرہ کیوں ہے؟ بنی اسرائیل کے اندر نبی پاک نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر ایک بھتیجے نے اپنے ہی چچا کو قتل کر دیا، عدالت کے اندر فیصلہ آ گیا، موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا ہم نے یہ جاننا ہے اس کو قتل کس نے کیا ہے۔ اب یہ جو لوگ تھے گائے کی پوجا کرنے والے تھے، اللہ نے ایک سبب بنایا ایسا کہ ان کے ہاتھوں سے انہی کا الہ معبود ذبح کروایا جائے جس کو یہ سجدہ کرتے ہیں، گائے کو۔ جب اللہ سے ہم کلام ہونے کی باری آئی، فرمایا موسیٰ ان کو کہہ گائے ذبح کرو، اس کا گوشت کا ٹکڑا اس مردے کے ساتھ لگاؤ جس کو قتل کیا گیا، یہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کے بتائے گا مجھے قتل کس نے کیا ہے، یہ پھر مر جائے گا۔ فوراً بتانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے آ کے جب بتایا، اب یہ اسی کشمکش میں اپنے اعلان اپنے معبود کو کیسے ذبح کریں، انہوں نے ٹال مٹول کرنا شروع، کس طرح کی گائے ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، عمر کیسی ہو، موٹی ہو یا پتلی ہو، وہ زمین کو جوتی ہو یا نہ جوتی ہو، کام حل واتی ہو، یہ جو ساری ہم باتیں کریں، حل چل واندی ہوئے یا نہ۔ قرآن نے پوری تفصیل بیان کی، جو جو نشانیاں اس گائے کی اللہ رب العزت نے قرآن پہلے بارے میں بتائیں، انہوں نے گائے تلاش کرنا شروع کی۔ میرے بھائیوں غور کیجئے گا، جو ماں باپ کا فرما بردار ہے اللہ اس کی کیسے مدد کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو گائے کی نشانیاں تھیں نا، ایک بندے نے بلایا ایز اٹ از سیم وہی نشانیاں، ایک بچہ ہے اس کے پاس یہ گائے ہے، یہ پہنچے اس کے گھر، دستک دی، باہر آیا، کہا گیا وہ گائے تیرے؟ جی بالکل ہے، ہم تیرے سے خریدنا چاہتے ہیں۔
اس نے کہا میں اپنی گائے نہیں بیچ سکتا جب تک میں اپنی ماں سے اجازت نہ لے لوں. ماں زندہ تھی، ماں اور بیٹا، باپ فوت ہو گیا، بچے اتنے پیسے دے رہے، کہتا ہے تو آپ مجھے اربوں روپے دے دو، جب تک میری ماں کا آرڈر حکم سائن نہ ہوئے گائے نہیں فروخت کر سکتا. آج کی نسل کو دیکھ لیں، بلا یہ کیفیت ہے، میں یہ گائے نہیں سکتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے وحی کے ذریعے بتایا. پھر کیا ہوا؟ ان کی قوم والوں نے کیا کیا؟ کہتے ہیں اپنی ماں کو بلا، جتنا اس گائے کا وزن گوشت ہوگا نا اتنا تجھے ہم سونا دیں گے، یہ گائے ہمیں دے دیں. اتنا سونا دیا گیا اس کی کھال میں بھر کے. فرمایا ان کو سونا آیا جو ماں باپ کا فرما بردار ہو. اس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے، ہسٹری. فرمایا اس کا جو باپ تھا نا یہ جواہر، یہ سونے وغیرہ کا کام کرنے والا تھا. فرمایا ایک دفعہ اس کے پاس آئے لوگ، کہنے لگے یار یہ ہیرا فروخت کرنا ہے، کتنے کا ہوگا؟ اس نے اس کی قیمت بتائی، کہنے لگے لاؤ پیسے. یہ بچہ کہتا ہے میرا باپ سویا ہے، میں اپنے باپ کی نیند کے اندر خلل نہیں ڈالنا چاہتا، بعد میں آ جانا. مثلا لاکھ روپیہ لگا، کہنے لگے یار سانو 70,000 دے دے، ہونی پیسے چاہیے نے جلدی. اس نے کہا نہیں، میرے سے آپ 1-10 لے لینا، لیکن میں اپنے باپ کو نہیں اٹھا سکتا. یہ اپنے باپ کی نیند کا خیال رکھنے والا، ان کی اتنی قدر کرنے والا، حسن سلوک کرنے والا. فرمایا اس نے اپنے باپ کی نیند میں خلل نہیں ڈالا، باپ کو نہیں جگانا، جب اٹھے گا پھر تم آ جانا. فرمایا اس کی وجہ سے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے اللہ نے وہ 1,50,000 والی گائے اتنے کلو سونے کے عوض اس کی فروخت کروا دی. فروخت کی گئی. فرمایا اس کو ذبح کر کے جب 7 سال لگایا گیا، اس نے کہا مجھے تو قدر کرنے والا میرا اپنا بھتیجا ہے. اللہ رب العزت دیکھیے اپنے بندوں کی مدد کیسے کرتا ہے. قرآن کی آواز چاہتے ہیں جنت کے اندر جائے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک. دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک. اور اگر کوئی بیماری کو اپنی دفع کرنا چاہتے ہیں، دور کرنا چاہتے ہیں، رب عزت کی قسم آج ہی اپنے ماں باپ کو راضی کر لیں، اللہ وہ بیماری کو آپ کا جسم سے دفع فرما دے گا. میں بھی بات نہیں کر رہا، میرے نانا جان عبدالرشید مجاہد آبادی، اللہ ان کو ایمان والی صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. رام گڑھ پر ہارے آج وہ بھی زندہ ہیں الحمدللہ. یہ شخص جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا وہ بھی زندہ ہے. آیا کہنے لگا حضرت بخاری شریف بعد میں پڑھائیے گا، ایک مسئلہ ہے وہ میں بڑا ہی پریشان ہوں، کوڑ کی بیماری لگ گئی ہے، جسم گلتا جا رہا ہے، اتنی سمیل آتی ہے کہ بچے بھی پاس نہیں آتے، بیوی بھی نہیں آتی. حضرت کیا کروں؟ امریکہ تک علاج کروانے گیا ہوں، لیکن یہ بیماری ڈاکٹرز نے کہا ہے لا علاج ہے، کوئی دم کر دے. نانا جان فرمانے لگے امریکہ تک چلا گیا، اسی لاہور میں تیرے گھر کے اندر ہی شفا موجود ہے، گھر کے اندر شفا ہے. کہنے لگا وہ کیسے؟ کہا تیری ماں زندہ ہے؟ بالکل زندہ ہے. فرمانے لگے صرف 1 ہفتہ 10 دن تہجد کے وقت اٹھ کے 2 نفل پڑھ اللہ کے سامنے، اور پھر اپنی ماں کی جوتی اپنے سر پہ رکھ کے ماں کے قدموں میں بیٹھ کے اس سے دعا کروا لے. وہ بندہ خود آج متکلم بیان کرنے والا ہے. وہ بیماری جس کو ڈاکٹر کہتے تھے لا علاج ہے، اس کا علاج ہی کوئی نہیں، یہ عمل کرنے کی وجہ سے، ماں کی جوتی سر کے رکھنے کی وجہ سے، اس کے قدموں میں بیٹھنے کی وجہ سے، اس کے دعا کروانے کی وجہ سے، وہ لا علاج بیماری کو اللہ نے شفا عطا فرما دی. آج زندہ ہے، جس کو ڈاکٹرز کہتے تھے لا علاج ہے، آج زندہ گھوم رہا ہے ماں کی دعا کی وجہ سے. دعا دیجیے اس ماں کی، اس باپ کو راضی کیجیے. نہ یہ کہیں کہ کتنے پیسہ جانا ہے، پیو ساڈا اڑا دینا ہے، ماں اڑا دینی ہے، میں کما کے لیا. حدیث سنیے صحیح البخاری کے اندر ہے، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، پھرے ایک جوان آ گیا اور آگے کہتا ہے آقا میں کما کے لاتا ہوں، میرا باپ میری ساری کمائی اڑا دیتا ہے. اس کو کچھ سمجھائیں. یہ باپ بھی صحابی رسول اور یہ بیٹا بھی صحابی رسول. آپ نے فرمایا اچھا یار ادھر آ، فلاں صحابی کے ذمے لگایا. فرمایا اس کے باپ کو کہیں اللہ کے رسول تجھے یاد کر رہے ہیں. یہ اٹھا مجلس میں سے دستک دی، باپ باہر آیا، کہنے لگا نبی پاک نے یاد کیا، اس طرح تیرے بیٹے نے آپ کو شکایت لگا دی ہے. باپ حدیث کے اندر اس کے اشعار آج بھی موجود ہے. یہ اب گھر سے نکلا اور شعر پڑھتا آ رہا ہے. اس کا کچھ عربی کے شعر کا ترجمہ یوں ہے، اچھا میرے بیٹے اگر مجھے اپنا باپ نہیں نہ تھا سمجھتا، یہ تیرے کمرے کے ساتھ تیرے باپ کا کمرہ تھا، مجھے اپنا ہمسایہ ہی سمجھ لیتا. ہمسایوں کے بھی اللہ نے بڑے، تو نے میری شکایت نبی پاک کو لگا دی. اس کے پہنچنے سے پہلے آسمان سے جبریل آ گئے، کیونکہ اہل الحدیث کا عقیدہ ہے علم غیب کون ہے؟ عالم الغیب صرف اللہ. جبریل آ کے مصطفیٰ کو خبریں دیتے ہیں، اور مصطفیٰ کب بولتے ہیں؟
فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. فرمایا وہ جب بھی بولتے ہیں اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے بولتے ہیں. جبریل آگے آ کے کہتے ہیں محبوب جی اس کا باپ آ رہا ہے، رستے کے اندر یہ شعر گنگناتا آ رہا ہے. یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اللہ کو وہ شعر بڑے پسند آئے ہیں. اللہ فرماتا ہے آپ بھی اس سے یہ شعر سن لیں. جب یہ نبی پاک کے پاس پہنچا آپ نے فرمایا ساری باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے مجھے شعر سنا دے. رستے میں کون سے شعر پڑھ کے آ رہا ہے؟ اس نے شعر سنائے. میں نے حدیث میں پڑھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کیوں؟ جب آپ دنیا میں آئے ہیں آپ نے باپ کا پیار نہیں پایا. قرآن فرمایا والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. آگے کیا بھائی؟ الم یجدک یتیما فآوی. فرمایا جب میرا نبی زمین پہ آیا پیدا ہوا ہے، باپ کا سایہ چلا گیا ہے. 6 سال کی عمر میں پہنچے، ماں بھی دنیا سے چلی گئی. نہ بھائی نہ بہن نہ باپ نہ ماں، کوئی بھی دنیا میں نہیں ہے. محبوب نے اپنے باپ کا پیار نہیں پایا. آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. جب اس نے شعر ختم کیے آپ نے اس کے بیٹے کو بلایا ہے، اس باپ کا بازو پکڑ کے اس بیٹے کے ہاتھ میں دے دیا ہے. نبی پاک نے فرمایا غلام اے جوان میری بات سن لے، انت ومالک لابیک، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تو بھی اپنے باپ کا ہے، تو بھی اپنے باپ کا بیٹا. نہ اپنے باپ سے سوال کیا کر، وہ جدھر بھی تیری کمائی اڑا دے، جدھر بھی تیری کمائی لگا دے تو اسے پوچھنے والا نہیں. کیوں؟ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کہیں قرآن ماں باپ کا تذکرہ اس طرح کرتا ہے. فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کہیں قرآن اس طرح بولا. فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا. فرمایا اپنے باپ کو ناراض نہ کرنا، ماں کو ناراض نہ کرنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. فرمایا جنت کے دروازوں میں سے سب سے درمیانی دروازہ تیرا باپ ہے. اگر باپ کو ناراض کر دیا جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا. حدیث مصطفیٰ. فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین. فرمایا جس پہ اس کے ماں باپ ناراض ہے اللہ اس پہ ناراض ہے، جس پہ اس کے والدین راضی ہیں عرش پہ رب بھی اس پہ راضی ہے. میں کیوں نہ کہوں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. حدیث آخری سنیے اور اپنا ایمان تازہ کیجئے. میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسند احمد کے اندر تفصیل کے ساتھ، دیگر کتب کے اندر بھی موجود ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہے، کلم اللہ موسیٰ تکلیما. اللہ سے کلام ہو رہا ہے اور کہتے ہیں اللہ مجھے ایک بات بتانی ہے آپ نے. کون سی بات ہے موسیٰ؟ جنت کے اندر آپ کے نبی موسیٰ کا ساتھی کون ہوگا؟ جنت میں میرا ساتھی پڑوسی کون ہے؟ نبی پاک نے فرمایا اللہ نے کہا جنت کے اندر تیرا ساتھی فلاں قصاب ہے. فرمایا فلاں جگہ پہ قصاب ہوگا، گوشت بیچنے والا قصائی جس کی ہم اہمیت وہ قدر نہیں سمجھتے، وہ تیرا جنت کے اندر ساتھی ہوگا. حیران ہوئے اللہ ایک قصاب اور تیرے نبی موسیٰ کا ساتھی؟ فرمایا ہاں. اچھا اللہ پھر میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، ملاقات کا اشتیاق رکھنا چاہتا ہوں. فرمایا اللہ نے ان کو سارا جگہ وقت اور اس کا نام بتا دیا، فلاں جگہ پہ چلے جا وہ قصائی ہو. پوچھتے پوچھتے اس کی دکان پہ پہنچے. بھائی تیرا یہی نام ہے؟ جی یہی نام ہے، آپ سے بات کرنی ہے. اس نے کہا بیٹھ جائے ایک طرف. حضرت بیٹھ جائیے، مجھے گوشت بیچنے دیں، جب میں فارغ ہو جاؤں گا میں آپ سے تفصیلاً بات کروں گا. ٹھیک ہے بیٹھ کے. فرمایا موسیٰ نے دیکھا ہم تو نکارہ اور گھٹیا اور گندی اور بیکار چیز شاید اپنے نعوذ باللہ والدین کو دیتے ہیں اور اچھی چیز لگا کے کپڑے تلے کمرے چ بٹ جانے ہیں بیوی کے پاس. یہ دیکھیے اس کو اتنی مقام شان کیوں ملا. دیکھا گوشت کاٹ رہا ہے، بیچ رہا ہے، اچھا پیس اچھی بوٹی سائڈ پہ رکھی جا رہا ہے، باقی بیچی جا رہا ہے. جب گوشت تک اس نے بیچ لیا، اتنا سا گوشت شاپر میں ڈالا اور کہتا حضرت آؤ اب گھر چلیں، جا کے آپ سے بات کرتے ہیں. نبی پاک نے فرمایا گھر پہنچے.
جا کے کوئی دوسرا کام نہیں کیا. کہنے لگا اپنی بیوی کو یہ گوشت پکڑ اور اس کا شوربہ بنا میری ماں کے لیے گوشت پکا. فرمایا بیوی نے اسی طرح کیا. بیٹھ کیا باتیں ہوئیں. جب گوشت بن کے آیا سالن, آپ نے فرمایا ماں اتنی ضعیف اور بوڑھی تھی, اس نے اس کو اٹھایا, سہارا دیا, اپنے سینے کے ساتھ لگایا, بٹھا کے اس کو روٹیاں کھلا رہے اپنے ہاتھ کے ساتھ. نہ بیوی کو پوچھا نہ بچوں کو پوچھا, سب سے پہلے ماں اس کو کھانا کھلایا. آپ نے اپنی نبوت والی زبان سے فرمایا میرے بھائیوں غور کیجئے, فرمایا جب اس نے کھانا کھلا دیا, ماں کی سائڈوں پہ ہونٹوں پہ کھانا لگ گیا, سالن لگ گیا, اس نے اس طرح اس کے ہونٹ صاف کیے. ماں نے جب کھانا کھا لیا ہونٹ صاف ہو کے کہنے لگی لے بیٹا پھر اپنی ماں کی دعا لے لے. میری دعا ہے اللہ تجھے جنت کے اندر نبی موسیٰ کا ساتھ عطا فرما دے. نبی موسیٰ کا ساتھ. موسیٰ کی آنکھیں کھل گئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں کھل گئی. فرمانے لگا حضرت ہن دسو مسئلہ کون سی بات کرنے آئے تھے. نبی موسیٰ فرمانے لگے میرا مسئلہ حل ہو گیا ہے. مجھے اللہ نے کہا تھا تو میرا جنت کے اندر ساتھی ہے. میں حیران ہو گیا تھا کس طرح ایک قصاب اللہ کے نبی کا ساتھی ہے. لے پھر اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور اس نے تیری ماں کی دعا کو قبول کر لیا ہے. اللہ نے آسمان سے مجھے بتایا ہے جنت کے اندر تو ہی میرا ساتھی ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا. فرمایا ان کو تکلیف نہ دینا, دکھ نہ دینا. معذرت کے ساتھ ایک اور حدیث یاد آ گئی آخری. نبی پاک نے فرمایا اب جو ان کی نافرمانی کرے گا اس کا سلوک. آپ نے فرمایا ایک لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے جس رات اللہ اپنے بڑے ہی بندوں کو معاف کرواتا ہے. 3 شخص ایسے ہیں اللہ کہتا ہے فرشتوں کو ان کے نامہ اعمال میرے پاس نہ لے کے آنا, میں نے نہیں ان کو معاف کرنا. پہلا بندہ مدمن الخمر, فرمایا ہمیشہ کا شرابی, اللہ اس کو معاف نہیں کرتا. دوسرا بندہ فرمایا 2 آپس کے اندر لڑے ہوئے بھائی, وہ کہتا ہے میں نے اس کو نہیں بلانا, وہ کہتا ہے میں نے نہیں بلانا. اللہ فرماتا ہے جب تک آپس کے اندر ایک دوسرے کو معاف نہیں نہ کریں گے, چاہے لیلۃ القدر ہو اور رمضان کا مہینہ ہو, میں نے بھی ان کو معاف نہیں کرنا. تیسرا بندہ جن کو اللہ لیلۃ القدر کی اتنی قیمتی رات جو 83 مہینوں سے بہتر ہے, اللہ ان کو معاف نہیں کرتا 83 سال سے. تیسرا بندہ فرمایا جو والدین کا نافرمان ہے, ان کو برا بھلا کہنے والا ہے, نافرمانی کرنے والا ہے, اللہ کہتا ہے فرشتوں میرے سامنے اس کا نامہ اعمال نہ لانا, میں نے آج لیلۃ القدر کی رات کو بھی اس کو معاف نہیں کرنا. میرے بھائیوں اپنے والدین کی قدر کر لیں, پوچھیں ان سے جن کے والدین نہیں ہیں. آپ دعا کیجئے اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ والدین کے ساتھ ہمیں حسن سلوک نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور یہ پیغام عام کرنے کی بھی اللہ ہمیں